دیا، کیونکہ مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے، اور محبوب کے بنا محب نہیں ملتا، محبوب کی رضا کے بغیر محب راضی نہیں ہوتا۔ محبوب کے دامن سے چمٹ جاؤ تو محب راضی ہو جائے گا۔ جو اللہ کو پانا چاہے وہ مصطفیٰ کو پا لے، تو سو جو مصطفیٰ کا ہوا وہی خدا کا ہوا، جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا نہ ہوا۔ جب آپ خدا کے محبوب ہوئے، آپ کے بغیر خدا نہیں ملتا، کیونکہ آپ محبوب ٹھہرے خدا کے، اور محبوب کے بنا محب نہیں ملتا۔ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، خدا کو پانا ہو، تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے چمٹ جائیں گے، آپ کے قدموں کو پکڑ لیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ تاکہ اگر خدا کو پانا ہو تو خدا کے محبوب کے پاس آ گئے، آپ کو پانا ہو تو اپنے محبوب کی خبر دے دیجئے، تاکہ آپ کو راضی کرنا ہو تو آپ کے محبوب کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ تو صحابہ نے کہا آؤ ہم تمہیں مصطفیٰ کا محبوب دکھاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی میں الگ، ابن ماجہ میں الگ، ابو داؤد شریف میں الگ، طبرانی میں الگ، بہقی میں الگ، متعدد درجنوں کتب حدیث میں یہ روایت نقل ہے۔ تو عشاء کا وقت تھا اور میرے مصطفیٰ مصلی امامت پر تھے، صحابہ نماز ادا کر رہے تھے، مصطفیٰ سجدے میں گئے اور دیر ہو گئی، مصطفیٰ نے سر انور نہ اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، خدا نہ خواستہ کوئی ماجرا نہ ہو گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سر انور اٹھا لیا ہو اور مجھے پتہ نہ چلا ہو۔ اس خیال سے صحابی کہتے میں نے سجدے میں سر اٹھایا اور میں نے جانب مصطفیٰ دیکھا۔ کہتے ہیں لوگوں مصطفیٰ سجدے میں تھے مصطفیٰ، اللہ کی عزت کی قسم حسین مصطفیٰ کی پشت میں سوار تھے۔ کہتے پھر نماز مکمل ہوئی، مصطفیٰ نے حسین کو اٹھایا اور گودی میں بٹھا کر مصطفیٰ نے حسین کے ماتھے پہ بوسہ دیا، حسین کے رخساروں کو چوما، حسین کے لبوں پہ لب رکھ دیے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا یہ پوچھتے ہو حسین سے کتنی محبت ہے؟ سنو، حسین منی وانا من الحسین، سنو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ترمذی کے الفاظ فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ۔ حسین کو بٹھا رکھا ہے اور دوسری طرف اپنے سگے پتر سونے ابراہیم شہزادے کو بٹھا رکھا ہے، دونوں سے پیار کرتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ان اللہ یقرئ علیک السلام، یا رسول اللہ آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا اور اللہ کا پیغام یہ ہے آپ کے لیے، اے میرے حبیب یہ دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور ایک میں اللہ کو واپس کر دیجئے۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ میرے مصطفیٰ کبھی حسین کو دیکھتے ہیں کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں، پھر حسین کو چومتے ہیں کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے رسول رو پڑے، رونے لگ گئے۔ جبریل ہاتھ باندھ کر جواب کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل اگر ابراہیم کو اللہ کو واپس کرتا ہوں تو ابراہیم پر سوائے میرے کوئی رونے والا نہیں ہے، اور اگر حسین کو اللہ کو واپس کرتا ہوں تو حسین پر میرا رونا تو بجا، اس پر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ جبریل مجھ سے فاطمہ کا رونا نہیں دیکھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر باری تعالیٰ ابراہیم کو لے لے، حسین کو میرے پاس چھوڑ دے۔
خطیب بغدادی کہتے ہیں اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم وصال کر گئے، اور اس اپنی وصال تک مصطفیٰ جب ہی حسین کو اٹھاتے محبت سے بوسہ دے کر فرماتے حسین بیٹا میں نے تجھے اپنا بیٹا دے کر اللہ سے لیا ہے، اور میں حسین بچپنا ہے فخر سے کہتے ہیں نانا جان نے مجھے اپنا پتر دے کے اللہ سے لیا ہے۔ یہ محبتوں کا عالم یہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں پیارے مصطفیٰ سونے حسین کو کھلا رہے تھے، کبھی لب چومتے ہیں کبھی رخسار چومتے ہیں، کہ میں اندر داخل ہوئی میں نے دیکھا مصطفیٰ کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہیں، حضور رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، میں نے عرض کیا بابا لگے یا رسول اللہ ماں یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا ام سلمہ آتانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آیا تھا، اخبرنی اور مجھے خبر دے کر گیا ہے ان ابنی الحسین یقتل بعد بارض عراق، جبریل خبر یہ دے کر گیا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے مجھے کہا یا رسول اللہ کربلا کی مٹی آپ کو دے دوں، تو میں نے کہا مجھے مٹی ہی دے دے۔ پھر شیشی میں کربلا کی مٹی بھر کر جبریل مصطفیٰ کو دے گئے، آپ نے وہ مٹی پکڑی اور روتے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ، اور ام سلمہ کو کہتے ہیں ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لے، اسے تکتے رہنا اسے دیکھتے رہنا، ہاں اذا تحولت هذه التربة طبعا فارغی ابنی قد قتلا، فرمایا ام سلمہ مٹی اپنے پاس رکھ لو اسے تکتے رہنا، اذا تحولت هذه التربة طبعا، اور جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، 61 ہجری آئی، دوپہر کے بعد کا وقت ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وعلی رأسہ بلحیتہ التراب، قلت ما بالک یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدت قتل الحسین آنفا۔ ام سلمہ فرماتی میں دوپہر کے بعد سو رہی تھی، میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، حضور کے سر انور پر حضور کی داڑھی پر گرد و غبار تھا، مٹی پڑی ہوئی تھی کربلا کی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ میں ابھی بھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں حسین کی شہادت دے کر آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی میں اٹھی اور بھاگ کر میں اندر گئی کمرے میں، اور میں نے شیشی اٹھا کر دیکھا تو وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی، دنیا تاریک ہو چکی تھی، کائنات میں جان چھا چکی تھی، میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی، اور وہ حسین میرے مصطفیٰ کندھوں کو سواری کرواتے، اپنی زبان چسپاتے رہے حسین، اور آپ کے دور میں کوئی کتنا بھی اپنے دوتروں پوتروں سے پیار کرتا ہو، کبھی کوئی چٹ کپڑیا بندہ اپنے بوٹیاں تے چک کے بازاراں چ نہیں پھرتا، امی پر بازاراں چ کوئی نہیں پھرتا، اپنے چٹ کپڑیا بندہ دوتریاں موڈیاں تے چک کے میرے مصطفیٰ کو اپنے نواسوں سے پیار اتنا ہے۔ نبی پاک نے اپنے قدوں پہ شہزادے حسین کو اٹھا رکھا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں، آگے سے حضرت عمر فاروق آتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد حسین کی طرف دیکھ کر عمر فاروق فرماتے ہیں حسین تیری سواری کتنی اعلیٰ ہے۔ کریم مصطفیٰ کا جواب سنیے، فوری فرمایا میری نبی نے، اے عمر سواری دیکھتا ہے، سوار نہیں دیکھتا کتنا اعلیٰ ہے، سوار نہیں دیکھتا کتنا اعلیٰ ہے۔ تو یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے امام حسین، یہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تو سارے سفر کا تھکا ماندہ حسین
خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر امام حسین بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں امام حسین کی آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر شور بپا ہوا، تو سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی جان اٹھ جائیے، انہوں نے تیاری کر لی ہے، یہ شب عاشور ہے، 9 محرم کی رات ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بہن زینب ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں بھائی حسین انہوں نے تو جنگ کی تیاری کر لی ہے، آپ نے کس چیز کی تیاری کی ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں بہن حسین، بہن زینب ابھی میری خواب میں نانا مصطفیٰ اور بابا مرتضیٰ آئے تھے اور مجھے فرمایا بیٹا حسین ہم تیرے استقبال کے لیے جنت میں تیاری کر رہے ہیں۔ بہن ہم نے بھی جانے کی تیاری کر لی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک سوار میرے حسین کے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے اے امام حسین کیا میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں تو کون ہے؟ کہتا میں وہی بدبخت ہوں جو مردار دنیا کے لیے آپ کو ان کتوں کے پاس لے آیا۔ تو میں تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرنے لگا جی مجھے ہور کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ نیچے اترا، کہنے لگا امام علی مقام اب ہور زندہ نہیں نیچے اترے گا، اب ہور کی لاش ہی آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اور واقعہ ہور امام علی مقام پہ قربان ہو گیا۔ لوگوں ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے۔ اور کربلا کی تاریخ پڑھو، عاشورہ پڑھو، 2 کردار نظر آتے ہیں عظیم، خاص کر امام علی مقام امام حسین کا کردار، اور دوسرا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کا کردار۔ کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی، کربلا کے بعد بھی ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، اور وہ سیدہ زینب جو بھائی کے ساتھ وفا کا وہ باب رقم کر گئی بہن۔ ارے امام حسین تو براء البراء، سیدہ زینب بھی براء البراء، آپ کے گھر کی نوکرانی اور آپ کی باندھی اور غلام سیدہ فضہ کی مثال تاریخ نہیں دے سکتی۔ سیدہ زینب جب پیدا ہوئی تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر تھے، تو سیدہ فاطمہ نے علی پاک سے کہا بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا نام رکھ دے۔ علی پاک فرماتے ہیں نہیں یہ نام میرا نانا ہی رکھے گا۔ تو پیارے مصطفیٰ واپس آئے تو خبر تھی، فرمایا میری بیٹی لاؤ۔ سیدہ زینب کو لایا گیا، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اس کا نام ہے زینب، زینب نام رکھا، اور نانا سے بڑی محبت تھی۔ حسن و حسین تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے، سیدہ زینب بھی اپنے نانے کے کندھوں پہ سوار ہوتی تھی، اور سیدہ اپنے نانے سے باتیں کرتی رہتی۔ 6 سال کی عمر تھی جب مصطفیٰ کا وصال ہوا، لیکن اس عمر میں بھی سیدہ زینب کی باتیں علم اور حکمت و دانش سے خالی نہ ہوتی۔ 6 سال کی عمر ہے، پیارے مصطفیٰ نانا زینب کے وصال کر گئے، اور وصال کے وقت مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کو پاس بلایا، کبھی حسن کو پیار کرتے ہیں، کبھی حسین کو پیار کرتے ہیں، سیدہ زینب کو سینے سے لپٹاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے آنسو نہیں رکتے۔ کریم مصطفیٰ نے خوشخبری دی بیٹی میرے اہل بیت سے جنت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ یہ تسلی بھی کام نہ آ سکی، سیدہ کے آنسو نہ تھمتے، اور سیدہ پیارے مصطفیٰ کے وصال کے بعد اپنے آخری سانس تک ساری زندگی کسی نے سیدہ فاطمہ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ یہ پہلا امتحان تھا سیدہ زینب پر، نانے کا وصال۔ 6 مہینے گزرے کہ ماں کی محبت سے محروم ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹوں سے پیار کرتی ہیں، حسن و حسین کو چوم کر وصیت کرتی ہیں بیٹا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا۔ سیدہ زینب ماں کا اپنے بیٹی سے جو تعلق ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سیدہ زینب کی تربیت کی ہے ماں فاطمہ نے، اور کہتی ہیں بیٹی اب تم نے بہن کا پیار بھی دینا ہے بھائیوں کو، اور ماں کا پیار بھی دینا ہے۔
اپنے بھائی سے محبت کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو میری زندگی میں تھا، اس سے بڑھ کر اپنے بھائی سے پیار کرنا۔ اور پھر 40 ہجری آتی ہے، اور جب شادی کی بات آئی، محبت کا اندازہ دیکھیے بہن کا بھائی سے۔ سیدہ زینب کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ پتر ہیں حضرت جعفر کے، حضرت جعفر پتر ہیں حضرت خواجہ ابو طالب کے، حضرت علی کے سگے پہلے حضرت جعفر، ان کے وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ سے سیدہ زینب کی شادی ہوئی۔ اور نکاح میں 2 شرطیں رکھوائیں سیدہ زینب نے۔ پہلی شرط یہ تھی 24 گھنٹے میں، یعنی کہ کوئی دن ایسا نہ ہوگا کہ میں اپنے بھائی حسین سے ملاقات میں ناگاہ نہیں کروں گی، اور دوسری کا میرا بھائی حسین کسی سفر کے لیے جائے گا میں ساتھ جاؤں گی۔ محبت کا عالم یہ تھا۔ پھر 40 ہجری آتی ہے، سیدہ زینب کا یہ تیسرا امتحان آتا ہے کہ اپنے باپ کا سر گودی میں ہے جو خون سے آلودہ ہے، باپ کے جسم پر زخم ہے، خون رس رہا ہے۔ سیدہ زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے زخموں پہ مرہم لگاتی ہیں۔ 40 ہجری میں ابن ملجم لانتی مولا علی المرتضیٰ پہ خنجر سے وار کرتا ہے۔ سیدہ زینب 3 دن اپنے باپ کی خدمت کرتی ہیں، 3 دن بیٹی اپنے باپ کے سرہانے بیٹھی رہتی ہے، 3 دن زخموں پہ مرہم اور رستا ہوا خون دیکھتی ہیں۔ سیدہ زینب نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر جب مولا علی پاک شہید ہو گئے، سیدہ زینب نے محبت کا عالم رکھا۔ شادی کے بعد بھی اپنے بھائیوں کے ہاں چلی جاتی۔ پھر 10 سال اور گزرے، سیدہ اپنے گھر میں تھی، خبر ہوئی کہ بھائی حسن کو کسی نے زہر دے دیا۔ سیدہ دوڑ کر بھائی حسن کے گھر میں جاتی ہیں۔ زہر اتنا سخت تھا کہ امام حسن الٹی کرتے، آپ کے منہ کے راستے سے کلیجے کی بوٹیاں کٹ کٹ کر باہر آتی تھی۔ بہن اپنے بھائی کی یہ حالت بھی دیکھتی ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہیں کرتی، کہتی ہے مالک تیری رضا پہ راضی ہے، مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ امام حسن شہید ہو گئے۔ پھر 10 سال کے واقعے وقفت کے بعد کربلا کی طرف یہ روانہ قافلہ ہوتا ہے۔ سیدہ زینب بھائی کے ساتھ ہیں، حضرت حر شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت ابوبکر شہید ہو گئے۔ شہادتیں ہوتی رہی۔ یہاں پہ میں ذکر کر دوں، جب علی پاک شہید ہو گئے تو آپ وصیت کر کے گئے تھے۔ علی پاک، سیدہ فاطمہ اپنے وصال کے وقت علی پاک کو وصیت کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے علی، میرے جانے کے بعد شادی کر لیجئے گا، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، میری زینب چھوٹی ہے، ان کا خیال ہوگا، ان کی تربیت ہوگی۔ علی پاک عقیل کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ آپ علی پاک کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں۔ رشتہ ایک بنو کلب کے سردار کی بیٹی کا انتخاب ہوتا ہے، اسے پوچھتے ہیں عقیل کہ علی کے لیے رشتہ چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اپنی بیوی کو پوچھتا ہے، اے اللہ کی بندی بتا اپنی بیٹی کی تربیت تو نے کیسے کی ہے؟ اس قابل ہے کہ نبی کے گھر میں جا سکے، اس قابل ہے کہ اہل بیت کے گھر میں اس کا نکاح ہو جائے؟ وہ کہتی میرے سرتاج، میں نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، یہ اس قابل ہے کہ علی کے گھر میں چلی جائے۔ نکاح ہو گیا۔ اس عورت کا نام فاطمہ ہے۔ یہ شادی کے پہلے دن علی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، یا علی میری آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے، آپ کی بارگاہ میں میری ریکویسٹ یہ ہے، مجھے کبھی بھی فاطمہ کہہ کر آواز نہیں دینی، کیونکہ اگر مجھے فاطمہ کہہ کر آواز دیں گے یتیم بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے گی، حسن حسین کو ماں فاطمہ کی یاد آ جائے گی، تو مجھے فاطمہ کہہ کر نہ آواز دیجیے گا۔ اللہ نے اس فاطمہ سے علی پاک کے 4 پتر پیدا فرمائے، اور کربلا کے میدان میں علی پاک کے 5 پتر شہید ہوئے۔ ایک کا نام حسین ہے، اور 4 جو شہید ہوئے ان میں ایک پتر کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس جو فاطمہ تھی، اس نے علی کے گھر میں نوکری کی، اہل بیت کی، کہا ہم تو آپ کی نوکری کے لیے آئے ہیں، آپ کے ساتھ شادی کی ہے۔ اللہ نے اس سے 4 پتر دیے۔ اپنے پتروں کو کہا بھائی آپ کے ہیں حسن و حسین، اور میرے بچوں میرے دودھ کا حق یہ ادا کرنا ہے، ساری زندگی
حسن و حسین کی نوکری کرنی ہے، حسین کو اپنا سردار اپنا مولا کہہ کر بلانا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں یہ چاروں پتر تھے اس عورت کے، اور پتہ ہے ایک پتر نے جب تلواریں لے کر آگے گیا، میرے امام نے فرمایا ایسے کر، تو نے پانی بھر کر لانا ہے بھائی، تلواریں رکھ دے۔ یہ اسی عورت کا پتر ہے، پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے، ایک کندھا کٹ گیا، دوسرے بازو پہ مشک اٹھاتا ہے، دوسرا تھجو کٹ گیا، مشک اٹھا کر آگے بڑھتا ہے کہ حسین کے بچوں کو پیاس لگی ہے، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظالم ایک اور تیر مارتے ہیں، وہ تیر جسم میں لگتا ہے، زمین پر گرتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے میرے سید حسین، اے میرے مولا حسین، میرا یہ تیر نکال دیجئے۔ امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں، اس جوان کا تیر نکالنے لگتے ہیں، یہ جوان ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میرا تیر نکال دیجئے، لیکن ایک بات کا مجھ سے وعدہ کیجئے، میری ماں نے آپ کو اگر پوچھ لیا، میری ماں کو خبر ہو گئی میں نے کوئی کم کہا ہے حسین کو، تو میری ماں کو یہ بتا دیجئے گا کہ تیرے پتر کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جب تیرے پتر نے حسین کو کہا تھا تیر نکالنا۔ یہ تربیت کی تھی، اس حالت میں بھی نہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو کوئی کام کہے، اس پتر کو اس ماں کے فرمان بردار بیٹے کو دنیا غازی عباس علمدار کے نام سے جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے۔ اس کو پھر ام البنین کہا گیا، یعنی پترا والی ماں۔ اللہ نے 4 پتر دیے تھے، کیڈی سونی تربیت کی تھی، بازو کٹے گئے عباس تھے، تیر لگے ہوئے نے، امام علی مقام کو کہا تیر نکال لیجئے۔ اس وقت بھی ادب دیکھیے، اس وقت بھی ماں کی تربیت دیکھیے، ہاتھ جوڑ کے آدھے پہنے یا امام میری ماں کو کبھی سامنا ہوا، کبھی خبر ہوئی تو میری ماں کو بتا دیجئے گا کہ میں نے تب حسین کی بارگاہ میں عرض کی تھی میرا تیر نکالو، جدو میرے دو میں باما کٹیاں گئے۔ اور جب مدینے کی واپسی ہوئی تو ساری عورتیں نکل آئیں، لوگوں کیا بتاؤں مدینے میں کیا ہوا، قیامت بپا تھی۔ ان 4 پتر جس عورت کے شہید ہوئے، سیدہ ام البنین یہ بھی باہر آ کر پوچھتی ہیں سیدہ امام حسین نظر نہیں آ رہے، اسے بتایا جاتا ہے تیرا پتر جعفر شہید ہو گیا، وہ پھر پوچھتی ہے حسین نہیں نظر آ رہے، بتایا گیا تیرا دوسرا پتر عبداللہ شہید ہو گیا، یہ ماں پھر پوچھتی ہے زینب بتا حسین نظر نہیں آ رہے، بتایا تیرا تیسرا پتر عثمان شہید ہو گیا، پھر پوچھتے ہیں حسین نظر نہیں آ رہے، بتایا تیرا عباس شہید ہو گیا، پھر یہ ماں کہتی ہے زینب مجھے ایک بات تو بتا حسین کا کیا بنا، بتایا حسین شہید ہو گئے، پھر رو کر کہتی سیدہ مجھے ایک بات بتا دے، میری تربیت سالوں کی ہے، میں نے دودھ پلاتے ہوئے حسین کی نوکری کی لوری دی ہے، مجھے بتا میرے 4 پتروں میں سے اور کوئی ایک پتر بھی حسین کو بعد شہید نہیں ہویا، بتایا نہیں تیرے 4 پتر حسین کے آگے شہید ہوئے، حسین کے قدموں پہ قربان ہوئے، کہا الحمدللہ باری تعالیٰ تو نے اپنی بندی کی لاج رکھ لی اور میرے پتروں میں تم پہ قربان اور میرے دودھ کی لاج رکھ لی کہ حسین کے قدموں پہ جان ماری ہے تو یہ سیدہ ام البنین۔ اور پھر وہ بہن زینب جب حضرت حر شہید ہو گئے، جب پیچھے اہل بیت کے افراد بچ گئے تو سیدہ زینب اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں، جا کر اپنے بھائی کو کہتی بھائی مجھے خبر نہ تھی، قدرت یہ دن بھی لائے گی کہ جب ہزاروں تلواریں میرے بھائی کے خلاف میری بھائی کی جان لینے کے لیے لگی ہوں گی، جب پاؤں کے نیچے آنے والی چوٹی بھی میرے بھائی حسین تیری دشمن ہے، جب بے گھر اور بے در پردیسی کے عالم میں جب کوئی بھی اپنا نہ ہو، بے مدد بے کس بے یار و مددگار، اور یہ وقت بھی بھائی تجھ پہ آئے گا اور مجھے فخر ہے بھائی تجھ پر، تو حق کے لیے ڈٹا ہے، تو سر کٹانے جا رہا ہے اور تو نے جان
خلافت پہ نہیں صداقت پہ دینے جا رہا ہے۔ بھائی تیری اس عظیم قربانی پر بہن اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہے۔ بھائی میرے 2 پتر ہیں، جنگ جیتتے کوئی نہیں سکتے، لیکن بھائی میں تجھ پہ وار کر اپنی ماں فاطمہ کا سامنا کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی مجھے اجازت دے دے۔ حسین اپنی بہن زینب کو یوں ساتھ لگاتے ہیں، ہاتھ کمر پہ رکھ کر پیار کرتے ہیں بہن کو، اور کہتے ہیں میری بہن میرے زخموں پہ نمک مت چھڑک، میرے کلیجے کو تکلیف مت پہنچا۔ بہنیں بھائی تو بہنوں کو نوازتے ہیں، اور ان کی عمر ابھی کھیلنے کودنے کی ہے۔ یہ تیرے 2 پھول ہیں، میں کیسے خون میں نہلانے کی اجازت دے دوں؟ بہن میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی اتنی زندگی بیت گئی، بھائی ساری زندگی تو نے بہن کی کوئی نہیں موڑی، ساری زندگی تیرا دل میری خوشی کے لیے دھڑکتا رہا۔ آج پردیس میں بہن کی لاج رکھ لے، آج بہن کی درخواست مان لے، آج میں خیرات لینے آئی ہوں۔ بھائی میرے بچوں کو اجازت دے دے۔ اتنی بات کرتی ہے کہ اون و محمد تیار ہو کر پاس آ گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں بھائی اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ، یہ ماموں پہ قربان ہونے کے لیے کتنے شوق سے تیار ہوئے ہیں۔ امام حسین اجازت دے دیتے ہیں، دونوں شہزادے شہید ہو گئے، پھر جوان اکبر شہید ہو گئے، امام قاسم شہید ہو گئے۔ شہادت آپ سنتے رہتے ہیں، شہادت کے بعد جو واقعات ہوئے، جو کربلا بپا ہوا، جب شمر نے خیمہ سادات کو آگ لگا دی، عینی شاہد بتاتے ہیں ایک پردے دار خاتون کو دیکھا کہ آگ لگے خیموں سے کبھی بچوں کو باہر نکالتی ہیں، کبھی عورتوں کو باہر نکالتی ہیں، کبھی بیمار زین العابدین کو نکالتی ہیں۔ پوچھا تو پتہ چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، جو جرت و ہمت کا کوہ حمالیہ بن گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آنے والے دوستو، آپ میں سے کسی کا ایک مر جائے سارا پنڈ دلاسا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو یار چپ کر جا، سیانے بندے کہتے ہو نہیں یار اسے رونے دے، ایدہ جوان پتر مر گیا اور رونے دے اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ سارا پنڈ دلاسے دیتا ہے، بندہ نہیں سمجھتا۔ کوئی کہتا ہے رونے دے ایدہ پیو مر گیا، کوئی کہتا ہے رونے دے ایدہ جوان پرا فوت ہو گیا، اور رونے دے ایدہ دکھے دے دل دے نہ پہ جائے، کسی اتھرو بہانے دے اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ کربل کے میدان میں کوئی دلاسا دینے والا بھی نہ تھا، کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا، کوئی ایک کی لاش نہ تھی، 72 کے لاشیں تھے، جن میں پتر بھی اولا محمد تھے، جن میں بھائی حسین تھا، جن میں قاسم تھا، جوان علی اکبر کا لاشا بھی تھا، اور علی اصغر پھول کا لاشا بھی تھا۔ سیدہ زینب نے ایک لفظ بھی شکوے کی زبان کی، ایک لفظ بھی شکوے کا نہ آیا۔ اللہ کی بارگاہ میں گلہ نہ کیا، باری تعالیٰ تیری رضا پہ زینب راضی ہے۔ بیماروں کو تسلی دیتی رہی۔ لوگوں جب 11 محرم کا دن آیا، سیدہ زینب کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، سیدہ ام کلثوم بچی ہیں، رسیوں سے باندھ دیا گیا، ایک بڑے کے ساتھ ایک بچے کو باندھا گیا۔ اگر بڑا سیدھا ہوتا تو بچہ ساتھ لٹک جاتا، اگر بچے کو سیدھا کر دے تو بڑا جھک جاتا۔ ایک ایک سواری پر 3 عورتوں کو بٹھایا گیا، اونٹ پر نہ کوئی کپڑا نہ کوئی گجاوا تھا، اور گلیوں سے گھماتے ہوئے پاک بیویوں کا قافلہ لے جایا گیا۔ ارے یہ کس کی بیٹیاں تھی؟ یہ اس پاک ماں کی بیٹیاں تھی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نادى منادی ندا کرے گا، اہل محشر وسو قدو ابصارکم، اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی۔ سیدہ فاطمہ 70,000 حوروں کے جھنبٹ میں گزرے گی۔ اب بتائیے 70 بندوں میں بندہ گزرے تو پتہ نہیں چلتا کون گزرا، نہیں پتہ چلتا۔
اور 70,000 حوروں کے بیچ میں سیدہ گزرے گی، اور جو نظریں جھکانے کا اس کو کسی کو کون خبر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانے دے پر آگ برسا رہا ہوگا، ہر بندے کو یفرو جو فرار ہے باپ بیٹے سے کرے گا، ماں بیٹی سے کرے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، کوئی کسی کا خیال نہ ہوگا، تو پھر یہ کیوں اعلان ہوگا؟ اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں کوئی دیکھے بھی، پہلے کے بعد کوئی دیکھے گا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، اور سیدہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزرے گی، اور اہل معیشت میں کیا یاسر کلا ہونا، حق نماز ہونا کلا، کاری نماز ہونا، اہل معیشت میں صرف حیب والے ہونے یا 14ویں صدی میں مسلمان کلے ہونے، حیب آنے میں قرون اولا کے لوگ بھی ہوں گے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، خلفائے راشدین، اشرا مبشرہ، 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبر بھی معیشت میں ہوں گے، اور یہ حکم تمام کے لیے ہوگا، سارے نبی، سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ابدال، کلندر، نقبا، نجبا، ذاکرین، عابدین، ساجدین، عارفین، سالکین، طالبین، ارے نمازیوں، روزے داروں، سارے نظریں چکا لو محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری، سب کو حکم ہوگا، اور کسی کو خبر نہ ہوگی کون گزرا، کوئی دیکھے گا بھی نہ، پھر کیوں ایسے ہوگا؟ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، دیکھنی ہے حشر کو عزت رسول اللہ کی، تو یہ پروٹوکول اور استقبال اس لیے ہے، خدا بروز قیامت اہل محشر والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے محشر کو پا ہی اس لیے کیا ہے، تمہیں محمد اور محمد کی آل کی شان دکھانا میرا مقصد۔ تو یہ پاک بیویوں کا قافلہ جا رہا ہے، اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں جرجے میں بھی قیام کیا، آگے چلیے، جب یہ پاک بیویوں کا قافلہ چلتا چلتا دمشق کے شہر میں پہنچا، تو دمشق کے شہر میں یہ خبر کسی کو خبر نہ تھی کہ امام حسین کو شہید کر دیا، کسی کو خبر نہ تھی۔ حکومت نے یہ مشہور کیا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے جنہیں حکومت نے قتل کر دیا، اور کچھ کو قید کر دیا، شہیدوں کے سر اور قیدیوں کو دربار یزید میں لایا جا رہا ہے۔ آج بھی وہ بازار شام میں موجود ہے، دمشق شہر میں، آج وہ چھتا ہوا ہے بازار، اس بازار کا نام سوق حمیدیہ ہے۔ اس بازار میں رش ہو گیا، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد بازار میں آ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو جب اس بازار میں قافلہ اہل بیت پہنچا تو رک گیا رش کی وجہ سے۔ ایک چھت پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس نے پانی اور کھانے کی چیزیں اور چادریں بھیجی تحفے کے طور پر۔ جب وہ تجھ سے تحفے اور تحائف سیدہ زینب کے پاس پہنچتے ہیں، آپ تحفے دے کر فرماتی ہیں یہ کس نے بھیجے ہیں؟ بتایا جاتا ہے وہ بڈھی مائی کے اس نے بھیجے ہیں۔ آپ اس کو پاس بلاتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں اے بوڑھی عورت بتا تو ہم کو جانتی ہے؟ وہ کہتی ہے بی بی میں آپ کو نہیں جانتی۔ آپ پوچھتی ہیں پھر ہمارے ساتھ نیکی کیوں کی ہے؟ ہم مدینے سے چلے کربلا سے ہوتے ہوئے آئے، سارے سفر میں ہمارے ساتھ کسی نے نیکی نہیں کی، کسی نے ہمارے ساتھ بلا نہیں کیا، تو تو ہمارے ساتھ یہ بلا کیوں کر رہی ہے؟ وہ بوڑھی عورت تو ہمیں جانتی ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اے بی بی میں آپ کو نہیں جانتی، اصل میں بات یہ ہے جب میں جوان تھی میں مدینے میں رہا کرتی تھی،
مدینے میں نوکری کیا کرتی تھی. میری مالکن اور میری جو مخدومہ تھی جن کے گھر میں نوکری کرتی تھی ان کا نام فاطمہ تھا. وہ نبی کی بیٹی تھی. میں اس کے گھر میں نوکری کیا کرتی تھی. جب سیدہ کا وصال قریب آیا میں سیدہ کے قدموں میں بیٹھ گئی. میں نے کہا سیدہ مجھے وصیت کیجیے. سیدہ نے فرمایا کبھی قیدی دیکھو تو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سیدہ کے وصال کے بعد میں نے مدینہ چھوڑ دیا. میں دمشق میں آ گئی. سیدہ فاطمہ جانتی تھی میں دمشق کا رہنے والی ہوں. میں یہاں پہ آ گئی. میں نے یہ تحفے جمع کر رکھے تھے. میں اپنی بیٹیوں کو بتاتی, اپنی پوتریوں کو بتاتی کہ یہ قیدی آئیں گے, میں قیدیوں کو تحفے دوں گی. میری بیٹیاں مجھے کہتی بھائی تو سدھے آ گئی ہے, دمشق میں کبھی قیدی نہیں آئے. میں بتاتی تم جھوٹ بول سکتی ہو, تمہاری بات میں شک ہو سکتا ہے. میری سیدہ فاطمہ نے مجھے فرمایا تھا قیدی آئیں گے اور میرا ایمان یہ ہے تب تک مجھے موت نہیں آئے گی جب تک میں قیدی نہ دمشق میں دیکھ لوں. کبھی دمشق میں قیدی نہ آئے تھے. مائی کہتی میں بوڑھی ہو گئی, میری بینائی جاتی رہی, کب ہو گئی, اب اڑیک تھی کب بلاوا آ جائے. آج جب میں نے شور سنا میں نے اپنی پوتریوں سے پوچھا یہ شور کیسا ہے, یہ روڑا کس چیز کا ہے. میری بیٹی پوتریوں نے بتایا مائی آج قیدی آ رہی ہیں. میں نے یہ چیزیں پکڑی اور میں آ گئی. میں نے سیدہ فاطمہ کی وصیت پہ عمل کیا ہے. میں آپ کو نہیں جانتی آپ کون ہو. سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فرماتی ہیں بی بی زینب تو نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے. سنت نبی کی یہ ہے تحفے کے بدلے میں تحفہ دیا جاتا ہے. میرے حالات ایسے ہیں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم لٹے ہوئے آ رہے, ہم مظلوم آ رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں بی بی میں تجھے دعا دے سکتی ہوں. تیری کوئی ایسی تمنا جو ابھی پوری نہیں ہوئی, تیری کوئی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہوئی, مجھے بتا. میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں, اللہ تیری وہ تمنا پوری کر دے گا. وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بی بی بات یہ ہے میری ساری عمر گزر گئی, میری ہڈیوں میں گودا نہ رہا. اب کب پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. مجھے دولت کی لوڑ نہیں ہے, مجھے مال نہیں چاہیے, مجھے زمین نہیں چاہیے. اگر دعا کرنی ہے تو میرے لیے دعا یہ کر دے. جب میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو سیدہ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک کا نام حسن تھا, ایک کا نام حسین تھا. اور مجھے خبر ملی حسن کو کسی نے زہر دے دیا, وہ شہید ہو گئے. اور ایک چھوٹی بیٹی زینب تھی. میں زینب سے بڑا پیار کرتی تھی, میں زینب کو کھلایا کرتی تھی, میں زینب کو لوری دیا کرتی تھی. میرے لیے کوئی مجھے دولت کی لوڑ نہیں ہے, کوئی مجھے پیسے نہیں چاہیے. میرے لیے دعا کر دے باری تعالیٰ مجھے مرنے سے پہلے زینب کی زیارت کرا دے. اللہ مجھے مرنے سے پہلے حسین کو دکھا دے. سیدہ زینب نے کہا بی بی تیری دعا اللہ نے قبول کر لیا. وہ جو نیزے پہ کٹا ہوا سر رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ حسین ہے, اور میں جو تیرے سامنے ہوں مجھے زینب کہے. اس مائی نے چیخ ماری اور غش کھا کے گر پڑی, اور اس کی روح اس کی کف سے ان شریر سے پرواز کر. دربار یزید میں یہ قافلہ حسینی پہنچا. یزید بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی. بدبخت حسین کا سر سامنے رکھا تھا. کبھی چھڑی امام علی مقام پہ سر پہ مارتا, کبھی چھڑی حسین کے رخساروں پہ مارتا, کبھی چھڑی حسین کے دانتوں پہ ٹھوکتا. تو دربار حسین میں ایک صحابی بوڑھے حضرت ابو برزہ سلمی بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے اور کہا بدبخت حسین کے لبوں سے چھڑی ہٹا لے. اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ کو ان لبوں کو چوم دیا. بدبخت کہنے لگا میرے سامنے علی کی بیٹیاں پیش کرو.
میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ زینب اور اہل بیت کی خواتین سامنے لائی گئیں، اور جو پراگندہ حال اور لباس پہ غبار کربلا تھی، جب یہ حالت دیکھی تو بدبخت کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا شہزادیاں لاؤ، علی کی بیٹیاں لاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، تم یہ علی کی نوکرانیاں لے آئے، باندیاں لے آئے۔ تو دربار یزید میں ایک بوڑھی عورت بھی تھی، بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک چکی تھی، ہاتھ میں سوٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی، ہمت اور جرت کر کے کانپتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نام سیدہ فضہ تھا، جس نے حسن و حسین کو پالا تھا۔ سیدہ فضہ کھڑی ہو کر کہتی ہوں بدبخت یزید، اور جن کو تو باندیاں نوکرانیاں سمجھ رہا، اور یہی تو کائنات کی بارگاہ ہے، یہی تو جنت کی بادشاہ ہے۔ یہ تو کرب و بلا کی مصیبتوں نے، یہ تو کرب و بلا کے ظلم نے اور سفر نے ان کے کپڑوں کا یہ حال ہے۔ اور جب یہ سیدہ فضہ نے یہ بات کی تو یزید نے، بدبخت نے اس کو اپنی بارگاہ میں گستاخی سمجھا، فوجیوں کو اشارہ کیا، ایک فوجی لاٹھ لے کر آگے بڑھا، ایک فوجی سزا دینے کے لیے لاٹھ لے کر آگے بڑھا تاکہ لاٹھ مار کر سیدہ فضہ کو قتل کر دیا جائے۔ جب سیدہ فضہ نے اوپر دیکھا تو یزید کے دربار میں 500 حبشی سپاہی کھڑے تھے، اور سیدہ فضہ بھی حبشہ کی تھی۔ سیدہ فضہ نے فوجیوں کی غیرت کو للکارا کہ تمہاری قوم کی بیٹی ہوں، تمہارے کھڑے ہوتے مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان کی غیرت جاگی، انہوں نے 500 تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا خبردار، جس نے ہماری قوم کی بیٹی کی طرف انگلی بھی اٹھائی سر قلم کر دیا جائے۔ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو جب 500 تلواریں یزید کے دربار میں ننگی ہو کر لہر گئی تو لاٹھ والے نے لاٹھ پیچھے کر لی، لوگوں سیدہ فضہ بچ گئی، سیدہ فضہ بچ گئی، لیکن سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف موڑا اور وہیں سے کہا نانا جان، نانا مصطفیٰ، آج حبشیہ کی ایک بیٹی کی عزت کے لیے 500 تلواریں ننگی ہو کر لہر گئیں، لیکن آپ کی بیٹیوں کے لیے ایک تلوار بھی نہیں بڑھے گی۔ یہ قافلہ جانب مدینہ روانہ ہوا۔ کیا پوچھے مدینے میں کیا تھا، کیا بتاؤں مدینے میں کیا ہوا؟ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ یاد رکھیے حسین کے ماننے والوں، ارے ذکر حسین کرنے والوں، فکر حسین بھی کرو، مقصد حسین پہ بھی آؤ۔ وہ جو حسینی ہے وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، جو حسینی ہے وہ کبھی پروپیگنڈا نہیں کرتا، جو حسینی ہے کسی کی بہن بیٹی کی طرف بد نگاہی نہیں کرتا، جو حسینی ہے کسی کے خلاف جھوٹا پرچہ نہیں کرواتا، جو حسینی ہے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ اگر حسینی ہے تو وہ کسی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھاتا، جو حسینی ہے تو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، جو حسینی ہے وہ لوگوں کے درمیان جھگڑا نہیں کرواتا، جو حسینی ہے وہ نمازوں کی قضا نہیں کرتا، جو حسینی ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آؤ حسینی بنو، اپنے کردار سے حسینی بنو۔ وہ دین جو کربلا سے حسین نے بچایا تھا، وہ نماز جو حسین نے جان کی قربانی دے کر بچائی تھی، آؤ اپنے سجدوں کو، اپنے ماتھوں کو سجدوں کی عادت ڈالو۔ آؤ اپنی بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ، آؤ اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو سیدہ زینب کی سیرت پڑھاؤ۔